تشریف لے آئیں. 10 منٹ. ساؤتھ ہال مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب. ابو بکر مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، میرے قابل صد احترام میرے بھائیوں، بزرگوں، بہت ہی قابل احترام علماء کرام اور ہمارے مخدوم اور محترم جناب عبدالرحمن بابا صاحب کہ جن کی کاوشوں اور محنتوں سے اللہ جل جلالہ نے آج یہ گلزار آباد کیا ہے، ہم ان کے بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ اس عمر میں بھی. میں چھوٹا بچہ تھا جب ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے اس وقت دیکھا کہ جب ہم بچے تھے اور یہ حضرت اس وقت جوان تھے ماشاءاللہ، اور اس وقت یہ اپنی دن رات انہوں نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت استاد شہید، ان کے ساتھ دن رات یہ چل کر ختم نبوت کی محنت فرمایا کرتے تھے. اور آج ہمارے بھی بال سفیدی، بالوں میں سفیدی آ گئی، اور یہ آج تک اسی طرح جو ہے وہ انتھک محنت اور کوشش کر رہے ہیں. فجزاہم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء عن جمیع الامہ. تو بلا تاخیر آج کی جو مجلس کا عنوان ہے اور جو پروگرام ہے وہ پیغام قرآن کے عنوان سے رکھا گیا ہے. اللہ جل جلالہ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی اور کائنات کے اندر انسان کو اللہ نے جو عقل دی، تو اس عقل کے ذریعے سے انسان نے مختلف چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف چیزیں پیدا کی. اب کہتے ہیں کہ یہ موبائل کے سگنلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انسان نے اینٹیناز بنائے کہ وہ اینٹیناز جو ہیں وہ اس کے سگنلز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور لوکل جتنے بھی موبائل اس نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان تک یہ سگنل پہنچتا ہے اور ان کی ایک جگہ سے آواز پوری دنیا میں دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح یہ وائرلیس سسٹم ہے، اس کے وہ ڈشز کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے ان کے سگنل کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو ایسی چیز بنایا کہ یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتا ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ کہ اے لوگوں، قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ بہت غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو جائے. کہتے ہیں علماء کرام، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک مجذوب تھے، ان کا دہلی سے گزر ہوا تو انگریزوں کے دہلی میں جانے سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے صاحبزادے تھے، اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا. وہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. انگریزوں کے جب وہ بر صغیر میں جانے سے پہلے 3 بڑے مدارس تھے. یہ دہلی والا جو مدرسہ تھا یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. ایک لکھنؤ میں مدرسہ تھا، وہاں پر حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. اور ایک خیر آباد میں مدرسہ تھا، وہاں پر فنون کی تعلیم ہوتی تھی. انگریزوں نے یہ بڑے مدارس کو بالکل بلڈوز کر دیا تھا تاکہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق ختم کیا جا سکے. لیکن اللہ جل جلالہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ
they plan, and Allah subhanahu wa ta'ala plans as well, and Allah is the best planner. وہ بھی ایک طریقہ ہیلا اختیار کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ بھی ان کے مقابلے میں اس کو توڑتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کا توڑ سب سے بہترین ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ خیر اس موضوع پر میں نہیں جاتا، لیکن ہوا یہ کہ ایک صاحب گزرے اس جگہ سے اور انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہاں پر مجھے رحمت کا پرنالہ برستا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو ساتھ والے نے کہا کیوں نہ ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کئی عشروں تک شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے صاحبزادے قرآن کی تعلیم دیتے رہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رحمت کی بارش نہیں ہو تو اور کیا ہوگا. یہ قرآن کریم اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اور جیسے میرے فاضل جو ہے وہ میرے محترم اور بزرگ وہ جو ہے وہ حافظ صاحب پہلے جو ہے وہ فرما چکے، بیان کر چکے، اور انہوں نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ اس کا کتنا عظیم رتبہ ہے اور کتنا عظیم مقام ہے. میں اس طرف نہیں جاتا، وقت کم ہے. قرآن کریم کی بہت خوبصورت باتیں ہیں. ایک خوبصورت بات قرآن کریم کی یہ ہے کہ جس بھی شعبہ زندگی کا آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کو اپنے شعبے کے متعلقہ چیزیں اس میں ملیں گی. آج عجیب لوگ ہیں، آج لوگوں نے قرآن کریم کو سائنس کی کتاب بنا دیا اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ توڑ موڑ کر ہر چیز، ہر قرآن کی آیت سے جو ہے وہ سائنس کو ثابت کریں. یہ غلط ہے. لیکن قرآن کریم سے ہر شعبے کے آدمی کو اس کے متعلقہ چیز مل جاتی ہے. کینیڈا کا ایک ڈاکٹر آج سے کئی عرصہ پہلے وہ اس بات پر مسلمان ہو گیا کہ قرآن کریم نے جو انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا، وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ ایک اندھیرا اور اس کے اندر دوسرا اندھیرا، تیسرے اندھیرے کے اندر ایک بچہ تخلیق پا رہا ہے اور اس کو وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ تو آج 20ویں صدی میں جا کر جو ہے وہ سائنس یہاں تک پہنچی کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزرتی ہے. اس نے کہا 1400 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور اتنا ایکوریٹلی کہتا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹر اس بات پر جو ہے اس نے ایمان قبول کر لیا. ایک فرینچ سیلر تھا، ایک آدمی تھا فرانسیسی، وہ ملاح تھا. ساری زندگی اس نے 45 اور 50 سال اس نے جو ہے وہ ایک شپ میں گزاری. شپ کا کیپٹن تھا. اس نے ساری زندگی اسی میں گزاری. کہتے ہیں جب ریٹائر ہوا تو اس کا ایک ایجپشن دوست تھا، اس نے اس کو قرآن کریم کا ایک انگلش ترجمہ دیا اور وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اور کہتے ہیں کچھ عرصے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. کسی نے کہا بڑے میاں تم سٹھیا گئے ہو، کیا ہو گیا، تم نے مسلمانوں کا مذہب کیوں قبول کر لیا؟ اس نے کہا میں نے قرآن کریم میں ایک ایسی عجیب چیز پڑھی ہے کہ جو ہے وہ میں حیران رہ گیا کہ وہ کسی انسان کا اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ وہ کیا بات ہے. اس نے کہا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد. اس نے کہا کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ جل جلالہ نے کافر کے دل کی جو تاریکی ہے اس کو تشبیہ دی، اور اس نے کہا کہ ایسی خوبصورت تشبیہ دی کہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. اللہ نے اس میں لکھا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ایک اندھیری اور اس کے بعد دوسری اندھیری اور اس کے بعد اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنی اندھیری ہو جاتی ہے کہ ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. کوئی اتنی ہو جاتی ہے کہ اذا لم یکد یراہا، کوئی اگر آدمی اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے قریب سے نہیں دیکھ سکتا. اس نے کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی انہوں نے سمندر کا سفر کیا ہوگا اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کب سمندر میں ویزیبلٹی زیرو ہوتی ہے. لیکن جب میں نے محمد کی بایوگرافی پڑھی تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی سمندر دیکھا بھی نہیں ہے. اور یہ تو دیکھنے والا کیا، یہ تو ماہر آدمی ہی بیان کر سکتا ہے کہ اللہ نے یہ تاریکی بیان کی ہے. دیکھیے سمندر میں مختلف فیزز ہوتے ہیں. جب چاند کہتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے اور شروع میں ہلال ہوتا ہے اور چند شروع کے ایام ہوتے ہیں تو سمندر کے پانی میں سکوت ہوتا ہے. لیکن جب چاند کی عمر بڑھتی ہے اور جب فل مون ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو کشش ثقل اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین میں کمی آ جاتی ہے اور سمندر کی لہریں اوپر اٹھتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ 14 فٹ جب وہ لہر سمندر کی اوپر اٹھ جاتی ہے. میں نے خود اس کا نظارہ کیا پاکستان میں جب کراچی میں پڑھتے تھے تو 14ویں رات کو ہم
ہم سمندر میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ 2-3 میل سمندر باہر آیا ہوا ہے، اس لیے کہ سمندر کی لہریں بہت اوپر اٹھ جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت میں اگر جو ہے وہ آسمان پر بادل چھا جائیں اور جو ہے وہ کیا ہو تو اس میں جو ہے وہ سمندر کے تھوڑے سے نیچے بھی آدمی چلا جائے تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ جو آدمی جس نے سمندر کبھی دیکھا ہی نہیں وہ کبھی نہیں دے سکتا، یہ لازماً یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اس بات پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ جل جلالہ نے قارون کا ذکر کیا اور فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے قارون کو اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں ہم نے دھنسا دیا۔ اور ابن کثیر نے ذکر کیا کہ یہ جب قرآن یہ زمین میں دھنسا ہے تو یہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اچھا پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھائی کیسے دھنستا چلا جائے گا، اس لیے کہ زمین کا کل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی تھکنس اگر ناپی جائے تو 24,000 میل ہے، تو اگر ایک وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے وہ گھس رہا ہے تو گھستے گھستے اس کو کوئی مخ تو ہونا چاہیے کہ دوسری طرف سے باہر نکل جائے، لیکن آج کی سائنس نے کہا یہ پینڈولم کا قانون لے کر آئے اور وہ جو ہے وہ کشش ثقل لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی ڈرل آپ کے پاس ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ زمین کے اوپر سے سوراخ کر کے یہ 24,000 میل دوسری طرف سے باہر نکل جائیں اور اوپر سے ایک آپ کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ جب زمین کی کشش ثقل اس کا مرکز زمین کا سینٹر ہے اور کہتے ہیں کہ زمین اس کو کھینچے گی، وہ تیز رفتاری سے اس میں جائے گا، لیکن جب مڈل میں پہنچے گا وہاں رکے گا نہیں، اس لیے کہ جب وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک مومنٹم اس کا قائم ہو چکا ہوگا، ایک رفتار پکڑ چکا ہوگا، وہ اسی رفتار سے نیچے چلا جائے گا، لیکن جب نیچے جائے گا تو چونکہ کشش ثقل کا مرکز درمیان میں ہے تو وہ اس کو واپس آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کرے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ رکتے 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 جب وہ بالکل رک جائے گا اور پھر الٹا طرف دوڑنا شروع کرے گا، اور جب الٹی طرف دوڑے گا تو پھر ایک مومنٹم قائم ہوگا اور پھر جو ہے وہ باہر نکلنے سے پہلے پھر الٹی طرف شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی شان پہ قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حقانیت پہ قربان جائیے کہ سائنس آج کہہ رہی ہے اور جو ہے وہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ کا کلام سچا ہے، یہ میرے احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار کہ یہ قرآن جو ہے وہ سورج کو زیبا نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے، ولا الليل سابق النهار اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے، ہر ایک وكل في فلك يسبحون ہر ایک اپنے دائرے میں ہے اور ہر ایک اپنے آربٹ میں ہے۔ سائنس آج 14ویں صدی میں آ کر کہتی ہے کہ سورج اپنے آربٹ میں چلتا ہے، چاند اپنے آربٹ میں چلتا ہے، لیکن میرے اللہ میرے رب العالمین نے 1400 سال پہلے بتا دیا کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے آربٹ میں چلتا ہے۔ میرے بھائیو قرآن کریم کے اعجازات اور قرآن کریم کی حکیمانہ باتیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے عجیب بنائی ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایسی ہے کہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں لوگ آسمان کے ساتھ کہ آدمی جس شعبہ زندگی میں بھی ہو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کرنا چاہے اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کو بنایا، جو بھی آدمی قرآن کریم میں اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہے اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے قرآن کریم میں رہنمائی چھوڑ دی۔ اور وہ جیسے حضرت مولانا فرما رہے تھے اور وہ جیسے ہمارے محترم حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ قرآن کریم میں ہر قسم کے علوم موجود ہیں، اور لیکن وہ ہمارے افہام ہی ناقص ہیں، اور ہم نے ناقص نہیں، ہم خود کمزور ہو گئے، ہم نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں قرآن کریم آج جدید دور ہے، قرآن کریم سیڈیز پر آ گیا، ڈی وی ڈیز پر آ گیا، لوگوں نے قرآن کریم کے ورڈز کو کاؤنٹ کر لیا، کہنے لگے 84,600 سے کچھ زیادہ الفاظ قرآن کریم کے موجود ہیں۔ اور عجیب بات یہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہ 84,600 الفاظ ہیں قرآن کریم کے سارے، اس سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن ان الفاظ کو اگر مقررات حذف کر دیے جائیں، وہ الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوئے اگر ان کو نکال دیا جائے تو صرف 2,000 الفاظ بنتے ہیں قرآن کریم کے، جو ایک انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے جن کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ 2,000 الفاظ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ جملہ قرآن کریم میں 700 دفعہ ذکر
ذکر فرمایا. آپ نے ایک دفعہ اقیم الصلاۃ سیکھ لیا, قرآن کریم میں جہاں پر بھی آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے. یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں 88 دفعہ آیا ہے. جو آدمی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کا مطلب سمجھ لے گا, اس کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں. تو قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں جائے وہ یہ جو الفاظ مقررات ہیں ان کو حذف کر دیا جائے تو 2000 الفاظ بنتے ہیں. ان 2000 الفاظ میں جو حضرات اردو کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہتے ہیں 500 الفاظ قرآن کریم کے اردو میں استعمال ہوئے ہیں. اردو زبان میں 500 الفاز استعمال ہوئے ہیں. اب وقت کا لفظ اردو زبان میں ہے, وقت کا لفظ قرآن کریم میں ہے, جسم کا لفظ قرآن کریم میں ہے, جسم کا لفظ یہی جب وہ اردو زبان میں ہے. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے جنت کا جب لفظ ہے, جنت اردو میں, جہنم اردو میں, اسی طرح وقت اردو میں, خنزیر اردو میں, بہت سارے الفاظ, بدن اردو میں, اور جو ہے وہ کہتے ہیں بہت سارے الفاظ اللہ جل جلالہ نے اور جو قرآن میں ذکر فرمائے وہ اردو زبان میں مستعمل ہیں. 1500 باقی الفاظ رہ جاتے ہیں. ہر آدمی اگر روزانہ 5 الفاظ قرآن کریم کی یاد کر لے تو اس کے لیے جو وہ آسانی سے 1 سال کے اندر پورے قرآن کریم کا میننگ وہ سیکھ لیتا ہے. اور پھر بھی یہ جو قرآن کریم کے جو 60% ہے وہ کہتے ہیں 125 الفاظ ہیں. 125 الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم میں کہ جو اس جو اس کا 60% جو ہے اس پر مشتمل ہے. تو اگر آپ 125 الفاظ کو یاد کر لیں, اس کا مطلب سیکھ لیں, میرے بھائیو آپ کو 60% تو قرآن کریم آ گیا. اب اللہ جل جلالہ کے ہاں قیامت کے دن ہم کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میرے بندو میں نے قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان کر دیا. یاد کرنا آسان, میں نے قرآن کو سمجھنا آسان, قرآن پر عمل کرنا آسان, میں نے ہر چیز آسان کر دی. تم کرنے کے لیے تو آؤ, میں تمہارے لیے آسان نہ کر دوں تو کہنا. میرے بھائیو اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ اب اس جواب دہی کے لیے تیار رہیں. ہمیں جب کوئی دوست خط لکھتا ہے, چھوٹی سی بات آتی ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں اس نے کیا لکھا. مجھے یاد ہے ہم بینوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے, ایک صاحب نے فرانس میں کوئی مال ڈیلیور کیا تو اس نے ایک سینٹنس وہاں لکھا ہوا تھا, ایک سینٹنس خط پہ لکھا ہوا تھا, اور وہ بیچارہ اتنا بے چین تھا کہ پتہ نہیں اس نے کیا لکھ کے بھیج دیا. تو وہ ہمارے مدرسے میں آیا اور کہنے لگا کوئی فرینچ جاننے والے صاحب ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی تھے, انہوں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے مال بھیجا, آپ کا بہت شکریہ. تو وہ اس بات کے لیے اتنا بے چین تھا. اللہ جل جلالہ نے ہمیں ضابطہ حیات قرآن دیا. اگر قرآن کریم اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں ٹریلینز آف سیلز دیے تھے ذہن کے اور تم نے ان کو استعمال نہیں کیا, تم نے میتھس پڑھا, تم نے بایو پڑھی, تم نے سائنس پڑھی, تم نے کمپیوٹر سائنسز پڑھے, تم نے سب کچھ پڑھا, لیکن تم نے قرآن کے لیے وقت فارغ نہ کر سکے, میرے بھائی ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو سمجھنے اور قرآن کریم سے برکت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ.